بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 عمر میں اولاد کی پیدائش اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کی تفصیلات بتائیں گے۔ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت ابھی تک انہیں عطا نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے رب العزت سے بارگاہ الہی میں استدعا کی، اے رب مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ توریت میں اس کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا گیا ہے، اور ابراہیم سے ہاجرہ کا ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا۔ چونکہ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شک گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر پھر جب بارگاہ الہی سے جب یہ حکم ہوا تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسباب سے جواب دیا۔ تبھی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے کے لیے کہا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی یہ اولاد اپنے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب تک قائم رکھی، ربا سو رکھ۔ بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے تاکہ یہ شکر کرے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہوگی تو وہ پریشان ہوئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہیں واپس وادی میں آ گئی، پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، اور اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر افراد پر یہ لازم قرار کر دیا گیا کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ تلاش و جستجو پر مشتمل اس عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں،
اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اس طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رب العزت کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بجھائی، اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد بنی جرم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد کی صحبت میں گزارا۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان اعمال کی اقتداد آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنہ کا ہے۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے تو ختنہ کا حکم نازل ہوا۔ اس حکم پر عمل درآمد آج بھی ملت ابراہیم کا اشارہ ہے۔ الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری ہونے والے ایک اور سنت کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب آیا کہ وہ اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور بیٹے سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ فرما بردار بیٹے نے عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں برگزیدہ بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو رد کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حاجرہ نے فرمایا، اے اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ عمر رسید ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھ پائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے اور اس سے میرا واسطہ تعلق صرف اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ ہم سب کا مالک ہے اور وہ جب چاہے اور جیسے چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تبع فرما ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات پر بخش ارادی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے پاس وحی لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا ہر عمر اللہ کے حکم کے تبع ہے۔ مجھے قربان کر دینے کا حکم انہی اللہ کریم نے براہ راست
خواب میں دیے ہیں اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی اور ہر بار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان پر سنگباری کی اور ان کو اپنی راہ میں عائل ہونے نہ دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حاجی ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور سنت رحیمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں منا کہلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دیا، خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے سری جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری بارگاہ عظیم میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا تھا، ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب حکم ملا کہ وہ ادانیت کے پرچار کے لیے اور مرکزیت تعین کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرے تو اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔ کعبے کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی اور میں وہ دعا بھی شامل ہے جس کے متعلق سیدنا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، رب ہمارے اور اٹھا ان میں سے ایک رسول انہی میں سے، پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتابیں اور حکمت کی باتیں، ان کو تو ہی سنوارے اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات اور اقامت و صلاحت اور مناسک کے حج اور ادا کرنے کے لیے شوق اور تمنا کے اظہار کا، بیت اللہ کو توحید کا مرکز قرار دینے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ 2 پیغمبروں نے مل کر اس کی تعمیر کی، باپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے، اور جب اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئی کہ مزید تعمیر کے لیے پاڑ کے ضرورت محسوس ہوئی تو یہ قدرت کی طرف سے ایک پتھر کو پاڑ بنایا گیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے تھے۔ یہی وہ یادگار پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مل کر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا نشان ہے۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔